قرآن 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 زندہ باد، قرآن زندہ باد، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر ہو ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سبھی حضرات کا ہماری چینل انوار ایمان میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 6 شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ لیسن تنوین کا بیان ہے۔ آئیے اپنی نظروں کو اسکرین پر جمائیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اپنی نظریں اسکرین پر جمائیے۔ دیکھیے یا اردو میں لکھا ہوا ہے 2 زبر، یہ لکیر کے اوپر 2 زبر ہیں، یہ 2 زیر ہے، 2 زیر لکیر کے نیچے آتے ہیں، یہ 2 پیش ہے۔ تو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ دیکھیے اس طرح انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو سمجھ میں نہ آوے تو اس انگلش کی عبارت سے بھی بات سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بھی یہی بات لکھی ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے یہاں پر مثال دے کر سمجھایا، جیسے با 2 زبر بن، با 2 زیر بن اور با 2 پیش بن۔ چلیے اس کے بعد اب تنوین میں سب سے پہلی تنوین 2 زبر کی ہے۔ چلیے 2 زبر کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جس حرف پر 2 زبر ہو اس حرف کے آگے الف لکھا جاتا ہے، یعنی 2 زبر کی تختی کے اندر جب بھی 2 زبر آئے گا، الف کو چھوڑ کر الف کے علاوہ بقیہ جتنے حروف ہیں ان میں آخر میں الف لکھا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ الف لکھا جائے گا۔ الف پڑھیں گے نہیں لیکن الف لکھیں گے ضرور۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں پر با کے اوپر 2 زبر ہیں، آخر میں الف لکھا ہوا ہے، تو الف پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا۔ چلیے تختی شروع کرتے ہیں، زبر کی تختی، 2 زبر کی تختی پڑھیے گا۔ دیکھیے اب نظروں کو اسکرین پر اچھی طرح جمائے رکھیے۔ 2 زبر ایک ایک حرف پر لگا کر پڑھتے ہیں، اس کی آواز کیسے آتی ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، اس کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ دیکھیے الف 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثن۔ دیکھیے سا کی طرف توجہ دیجئے، سا کو زبان کا اگلا حصہ باہر نکال کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن،
ظن طن ظن ان غن فن قن کن. دیکھو قاف اور کاف میں فرق کیجئے، اس کو پور پڑھیے. قن کن لن من نن ون ہن ان ین. دیکھیے نیچے مشق ہے، اس مشق کو بھی پڑھیے. دیکھیے را زبر را، غین زبر غا، دال دو زبر دن. تو کیا بن گیا؟ راغدن. جلدی پڑھیے راغدن. چلیے اگلی مثال دیکھیے. الف زبر ا، با زبر ب، دال دو زبر دن. کیا بن گیا؟ ابدن. چلیے آگے دیکھیے. میم زبر م، را زبر ر، ہا دو زبر ہن، مراحن. چلیے آگے مشق اور پڑھتے ہیں. چلیے ان جملوں کو پڑھیے گا اور جو ہے مشق کریے. پڑھیے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. دیکھو زبر بھی آپ کو یاد ہے، دو زبر بھی پڑھنا آ گیا آپ کو. تو پڑھیے جملے کو، پڑھیے. بہت اچھا، ماشاءاللہ صحیح ہے. پڑھیے راغدن. صحیح ہے راغدن، لیکن اس کو جلدی پڑھیے راغدن. چلیے اگلا جملہ پڑھیے ابدن. چلیے اگلا پڑھیے مرحن. ہا کو نکالیے گلے سے. مرحن. جنفن مالکن مثلاً. آپ خاموش نہ رہیے، میرے ساتھ پڑھتے رہیے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، اپنی زبان کو کھولیں گے نہیں، تب تک آپ اپنی عبارت کو صحیح پڑھ نہیں سکتے، جملے کو صحیح تلفظ نہیں کر پائیں گے. خالی سننے سے کام نہیں بنے گا، ساتھ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. چلیے عین کو نکال کر پڑھیے جملے کو. عینبن. بہت اچھا. چلیے آگے. لعبن قصصن. صاد کو پور پڑھیے، یہ دونوں صاد پور پڑھیں گے. قصصن. ثمنن. ثا کو نکال کر پڑھیے اچھی طرح، پھر سے پڑھیے ثمنن. چلیے آگے پڑھیے. بہت اچھا، پڑھیے زور سے پڑھیے. اسفن قدرن شططن کذبن لبنن لبدن کفوا رسولا سرورا حزوا. زا کو نکالیے حزوا. علاقتا بقرتن نخیرتن. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب تنوین شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے حرکات کا سبق ہوا ہے. حرکات کو اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے، زبر زیر پیش کو، تو ان اسباق کو پہلے دیکھ لیں، پھر دو زبر کی تختی کو سننے کی کوشش کیجیے. تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے قرآن کے پڑھنے میں آسانی ہوگی اور صحت کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکیں گے. اب اجازت دیجیے اپنے معلم کو. انشاءاللہ اگلے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن القرآن له فضل أولها حب المنان يرضى الله تعالى عنا حين تعلمنا القرآن في الجنة نقرأ ونرتل نصعد بالقرآن جنان فبإذن الله سنحفظه لن نترك حفظ القرآن.